ناصر کاظمی، اس میں ہم بات کریں گے ناصر کاظمی کے اوپر۔ ناصر کاظمی کی ایک دعا، بارش کی دعا، بارش کی دعا، ناصر کاظمی۔ ان کی پیدائش جو ہے کہ 1925 میں ہوئی اور ان کی وفات 1972 میں ہوئی۔ 1925 میں یہ پیدا ہوئے اور 1972 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہم بارش کی دعا، ان کی جو یہ نظم ہے بارش کی دعا، اسے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم یہاں پہ معنی وغیرہ کو دیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی، ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے، دیکھتے جائیں۔ ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم وطن سے قبل بھی وہ ایک شاعر کی حیثیت سے کافی مشہور ہو چکے تھے۔ 1947 کے بعد پاکستان جا کر لاہور میں سکونت اختیار کی۔ 1947 میں پاکستان جا کر لاہور میں 1947 کے بعد پاکستان جا کر لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ ناصر کاظمی نے اس دور میں غزل گوئی کی جب زیادہ تر شعراء نظم گوئی کی طرف مائل تھے۔ ناصر کاظمی نے روایتی غزل سے الگ ایک راہ نکالی جو زبان و بیان کے اعتبار سے نئی ہے، جس میں آج کے انسان کے کرب کو پیش کیا گیا۔ ان غزلوں کی ایک بڑی خوبی لہجے کا دھیما پن اور احساس کی زندگی ہے۔ آزادی کے بعد کی غزل پر ناصر کاظمی کا گہرا اثر ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل کے مشہور مجموعے برگنے اور دیوان ہیں۔ برگنے، یہ یاد رکھنا ہے، ناصر کاظمی کی غزل کے مشہور مجموعے برگنے اور دیوان ہے۔ ان کا تیسرا مجموعہ پہلی بارش۔ ان کے انتقال کے بعد 1975 میں شائع ہوا۔ اب کلیات بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ تو دوستو، آپ سب کو جو ہے ان کی حیات اور ان کی کچھ خدمات اس پیراگراف کے اندر موجود ہے، آپ کو یاد کرنی چاہیے کہ ناصر کاظمی کا یہ پیدائش جو ہے کہ امبالہ میں ہوتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان چلے جاتے ہیں۔ اور جو ہے یہاں پہ یاد کرنے کی، ناصر کاظمی کی غزل کا مجموعہ جو ہے یہ برگنے اور دیوان، اور ان کا تیسرا مجموعہ پہلی بارش، یہ بھی چیز یاد رکھیں گے۔ آئیے اب ان کی دعا کو ہم پڑھتے ہیں۔ بارش کی دعا، بارش کی دعا۔ اے داتا بادل برسا دے، فصلوں کے پرچم لہرا دے، دیس کی دولت دیس کے پیارے، سوکھ رہے ہیں کھیت ہمارے، ان کھیتوں کی پیاس بجھا دے، اے داتا بادل برسا دے۔ یوں برسے رحمت کی گھٹائیں، داغ پرانے جب سب دھل جائیں، اب کے برس وہ رنگ جما دے، اے داتا بادل برسا دے، کھیتوں کو دانوں سے بھر دے، مردہ زمیں کو زندہ کر دے۔ تو سنتا ہے سب کی دعائیں، داتا ہم کیوں خالی جائیں، ہم کو بھی محنت کا صلہ دے، اے داتا بادل برسا دے۔ معنی یاد کیجیے، معنی یاد کیجیے، یہاں پہ معنی ہے اور یہ معنی ہے اور یہ لفظ ہے۔ تو داتا یعنی کہ داتا مینس دینے والا خدا، پرچم جھنڈا، رحمت کرم مہربانی، داغ دھبا مراد دکھ درد، رنگ جمانا محاورہ ہے، اثر دکھانا، صلہ مطلب بدلہ، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پہ اسی کے تعلق سے کچھ جو ہے سوچیے اور بتائیے سوالات، جیسے کہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ شاعر کیا دعا مانگ رہے ہیں، فصلوں کے پرچم لہرانے کا کیا مطلب ہے،
کھیتوں کو دیس کی دولت کیوں کہا گیا؟ بارش نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ مردہ زمین کو زندہ کر دے سے کیا مراد ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے آپ کے نظم میں موجود ہے، آپ کو بس غور کرنا ہے کہ جیسے کہ ایک ہم بتاتے ہیں، شاعر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ شاعر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے داتا بادل برسات، یعنی بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور فصلوں کے پرچم لہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، فصلوں کے پرچم لہرا دے، ہے نا، فصلوں کے پرچم لہرا دے، دیکھیے یہاں پہ یہ فصلوں کے پرچم لہرا دے بول رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فصلوں کے پرچم لہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو ہے، جب تو ہمیں بارش عطا فرمائے گا تو فصل پیدا ہوں گے، اور جب فصل پیدا ہوں گے تو وہ بڑے ہوں گے، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو اس کے اندر میں دھان، گیہوں، چاول اور مکئی اور ساری فصلیں جو ہے کہ ہمیں اور آپ مطلب جو ہے کہ میسر ہو جائیں گی، یہی مراد ہے۔ کھیتوں کو دیس کی دولت کیوں کہا گیا؟ کھیتوں کو دیس کی دولت، دیکھیے اگر کھیت نہیں ہوں گے تو دیس کے اندر میں، یعنی کہ دنیا کے اندر کسی بھی اسٹیٹ کے اندر میں دولت کیسے جمع ہوں گے؟ تو کھیت جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ یہاں سے ہی ہمیں اور آپ کو فصل جو ہے کہ ملتی ہے۔ بارش نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بارش اگر نہیں ہوگی تو فصل نہیں اگیں گے، یعنی کہ کوئی بھی پھل سبزی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، تو اور گھاس وغیرہ نہیں اگیں گے، تو اس کے تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہی نہیں ہوں گی، پیڑ پودے نہیں ہوں گے۔